بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ میں سوال پوچھنے سے پہلے بس کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی فوٹو ایک ٹی آئی کالج میں دیکھی تھی، جو آپ میرے نانوں کے بھائی مرزا محمود احمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے یہ فوٹو دیکھ کے بہت خوشی آئی۔ کمال کر دیا تم نے، تو تمہیں دیکھ کے مجھے بھی خوشی آئی۔ تمہارے نانوں کے بھائی تو تمہاری نانوں کے ابا مرزا سمیع صاحب ہیں؟ جی ہیں اسٹیشن ماسٹر۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو تمہارے ابا کون ہیں؟ وسیم احمد۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو تم آسٹریلیا میں ہو؟ جی کمال ہو گیا۔ کس گریڈ میں ہو؟ گریڈ 11 میں؟ میں 10th گریڈ میں ہوں۔ 10th گریڈ میں ہو۔ کیا بننا ہے؟ میں ہوپ کر رہا ہوں کہ میں کارپوریٹ لائر بن جاؤں۔ اچھا ماشاء اللہ، کمال کر دیا تم تو، مطلب بزنس میں جاؤ گے پھر۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ اور سوال بھی ہے کوئی؟ جی میں نے کافی لوگوں سے سنا ہے کہ کائنات 7 دنوں میں بنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سورج 4 دن میں بنا تھا۔ 6 دن میں؟ تو میرا سوال ہے کہ 6 دن میں بنا، 7 میں؟ اگر ہاں جی میرا سوال ہے کہ اگر سورج 4 دن میں بنا تھا تو اس سے پہلے دن کیسے گزرے تھے؟ دیکھو یہ تو سارا میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ 7 دن اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میرا ایک دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک دن، ایک جگہ کہا میرا ایک دن، مختلف کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، 1000 سال کے برابر ہے۔ دوسری جگہ کہا میرا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو وہ ایک دن میں 50,000 سال گزر گئے، تو تم تو 200,000 ایئرس میں تم دنیا میں کیا سورج کے بغیر ہوا پھر، اگر تم نے اس طرح لینا تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طرح ریئل ٹرم میں نہیں لیا جاتا، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فیزز میں بنایا، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ فیزز ہیں، پہلی فیز، دوسری فیز، تیسری فیز، چوتھی فیز، 5ویں فیز، 6ٹھی فیز ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھ گیا تمہیں اوور سی کرنے کے لیے کہ تم لوگ ٹھیک طرح کام کرتے ہو کہ نہیں، ٹھیک۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن سورج کے بغیر رہا تو زندگی کیا ہوئی، کائنات بنی تو لائف تو نہیں بن گئی نا۔ جو زمین ہماری ہے، کائنات کے تو کئی ارب سال ہو گئے، یہ زمین جو ہے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 20 بلین ایئرس میں پہلے بنی تھی، ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف سے جو ثابت ہوتا ہے وہ بھی یہی ٹھیک ہے، 18.5 اور 19 بلین ایئرس پہلے یہ ارتھ بنی تھی۔ اس سے پہلے اور سٹارز بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ایک سی نا جو بگ بینگ جو ہوا ہے، بگ بینگ ہونے کے بعد یہ بنی ہے نا، اس سے پہلے بھی اللہ یہ کہتا ہے کئی بگ بینگ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ہم تو اس نون ورڈ کو جانتے ہیں نا۔ اب تم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہو، یہاں ایبوریجنز رہتے ہیں نا، جو نیٹو لوگ ہیں، یہ نیٹو لوگ جو ہیں یہ جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم 45,000 ایئرز پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا ریلیجن جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے 45,000 ایئرز پہلے کا ہے، ٹھیک۔ اور ہماری جو نون ہسٹری، ہم مسلمان جو ہیں یا عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا ہندو ہیں، ہماری نون ہسٹری جو ہے وہ تو 6,000 ایئرز کی ہے صرف۔ تو یہ جو یہاں کے آسٹریلین نیٹو ہیں، یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر چیز کو ہم کمپیئر کر لیں گے، اس طرح یہ نہیں ہوتا۔ جب زمین بنی، زمین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے یہ ایک گولا تھا، آگ کا گولا ہی تھا نا، پھر اس میں پانی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بارش برسائی، فیومز آئے، بارش آتی تھی، پھر بادل اوپر جاتے تھے، پھر زمین ٹھنڈی ہوتی تھی، پھر ایسا ایسا جو اپر سرفیس تھی زمین کی وہ ٹھنڈی ہو کے رہنے کے قابل ہو گئی، پھر 75% جو ایریا ہے ہمارا ارتھ کا، اس میں
سارا وہ پانی ہے، اوشنز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. 75% ایریا ہے نا جو لینڈ ایریا وہ تو صرف 25% ہے. ٹھیک ہے. جو نیچے ابھی بھی لاوا اور مولٹن ہے، سب کچھ ہے. کسی وقت بھی جو ایرپشن ہوتی ہے لاوا آتا ہے، باہر آتا ہے، اور ارتھ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو وہ نکلتا ہے نا باہر سے. یہ پہلے باہر بھی ایسا ہی تھا جس طرح اندر سے گرم اور آگ ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہوا تو اس میں ہیبیٹیشن شروع ہو گئی، آبادی بننی شروع ہوئی. پھر آبادی بڑھتی رہی، سویلائز آبادی ہونی شروع ہوئی. اس سے پہلے جب یہ تھا ہی نہیں تو سورج ہو یا نہ ہو، چاند ہو یا نہ ہو، ہمیں سے کیا. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہاں ہیبیٹیشن شروع کرنی ہے دنیا میں، میں نے اس زمین کو انسانوں کے رہنے کے قابل بنانا ہے، تو پھر اس نے چاند اور سورج اور باقی چیزیں جو تھیں ہماری رسولت کے لیے بھی پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے نا. ہاں آگے کون ہے؟ ہاں پیچھے سے کوئی سوال کر دو.